الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 230 پڑھیں گے۔ آج بھی ہم ایک ہی آیت پڑھیں گے، اور ایک ایک آیت پڑھنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ مسئلہ جو چل رہا ہے یہ طلاق والا نہایت اہم مسئلہ ہے، تو ہم تھوڑا تھوڑا اس کو لے کے چلیں تاکہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھتی چلی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات ہمیں دیے ہیں اور ہم کہاں ان معاملات کے اندر غلطی کرتے ہیں جو ہمارے اندر امت میں صدر اختلاف پایا جاتا ہے اس مسئلے کے اندر۔ اس میں تھوڑی سی ریویژن بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 226 سے جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے یہ معاملہ طلاق والا، وہاں پہ یہ چیز آئی تھی کہ مردوں کے اوپر ہی لازم کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ 4 مہینے تک جو ہے وہ صبر کریں۔ اگر وہ طلاق کا ارادہ کر رہے ہیں، اپنے عورتوں سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں، تو ایک قسم کا ایک الٹیمیٹم کے طور پہ بھی آیا تھا کہ عورتوں کو 4 مہینے الٹیمیٹم دے دیں، ان سے علیحدگی اختیار کر ان کے ساتھ رہ کے بھی ان سے علیحدہ رہیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرے شوہر میرے سے ناراض ہے، مجھے چھوڑنے کی طرف اب جا رہا ہے۔ تو بہرحال 4 مہینے کی لمٹ اللہ نے پہلے رکھی، اور 4 مہینہ تک لا تعلقی اور ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے ایکولنٹ وہاں پہ شمار کیا، کیونکہ آیت نمبر 227 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ وہ عزم الطلاق اور اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ 4 مہینے تک تم نہیں رجوع نہیں کیا، اپنے ساتھ معاملات کو درست نہیں کیا، تو گویا کہ وہ طلاق کا عزم ہو گیا، طلاق کا ارادہ اب تم نے کر لیا۔ تو پھر جب یہ کر لیا تو پھر اس کے بعد آیت نمبر 228 سے فوراً آ گیا تھا کہ طلاق یافتہ جو ہے پھر وہ 3 مہینے اپنی عدت پوری کریں، یعنی 4 مہینے پہلے جو مرد نے اس سے علیحدگی رکھ لی تو اس کو طلاق کے برابر شمار کیا گیا، اور اس کے بعد 3 مہینے کی عورت کی اسٹارٹ کروا دی کہ وہ 3 مہینے اپنا بھی گزارے گی تو گویا کہ ان کا پھر نکاح ختم ہو جائے گا، پھر وہ میاں بیوی نہیں رہیں گے۔ تو یہ چیز ہم نے پڑھی تھی پچھلی 227 28 26 ان 3 آیات کے اندر۔ تو اب یہاں پہ جو 229 ہے اس کے اوپر ہم نے کل جو پڑھا تھا کہ طلاق 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ طلاق 2 بار ہے، اور 2 بار سے مراد ہے کہ 2 بار تم اپنا نکاح ختم کر کے دوبارہ تم نکاح کر سکتے ہو، اختیار ہے۔ ایک دفعہ تم نکاح ختم کر لیا، طلاق دی، نکاح ختم ہو گیا، لیکن دوبارہ پھر اختیار تم پھر نیا نکاح کر کے دوبارہ آپس میں رہ سکتے ہو۔ پھر یہ اختیار دوبارہ بھی دے گا، دوبارہ بھی اگر تم نے نکاح ختم کر لیا، طلاق دے دی، تو پھر تیسری بار پھر نکاح تم آپس میں کر سکتی ہے۔ 3 نکاح اپنے ہو سکتے ہیں لگاتار، لیکن اب تیسری دفعہ اگر نکاح ختم کرو گے تو اس کے بعد اگر یہ تذکرہ آ رہا ہے 230 کے اندر، اور طلاق جو ہے یہ نکاح ختم کرنے کا نام ہے، اس بات کو ہم ضرور اپنے اندر کے بٹھا لیں۔ خالی منہ سے طلاق دے دینے سے کچھ نہیں ہو جاتا، طلاق اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک ان کا نکاح ختم نہیں ہو جاتا آپس میں، اور اس پہ ہم سارے کے سارے متفق ہیں جو ایک دفعہ طلاق جو کوئی دیتا ہے شوہر تو 3 مہینے تک اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا، 3 مہینے کے بعد وہ عورت اس کے نکاح سے آزاد ہوتی ہے۔ 3 مہینے کے اندر اس کی بیوی ہوتی ہے، جب مرضی عورت وہ شوہر بیوی کو ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس لے آئے تو اس کی بیوی شمار ہوگی، اس کو کوئی نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اس کے نکاح کے اندر ہی رہتی ہے۔ تو جتنی دیر تک نکاح کے اندر عورت رہے گی طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق وہ صرف اس کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہوگا، ایک گنتی اس کی چل رہی ہوگی، جب وہ گنتی پوری ہوگی، جیسے ایک ڈاؤن لوڈنگ ہم لگا لیتے ہیں نیٹ سے، تو 100% پہ جب تک نہیں جائے وہ ڈاؤن لوڈنگ ہوتی نہیں ہے، اس کو ہم 99 پہ بھی جا کے کینسل کرتے ہیں تو پوری پوری ڈاؤن لوڈنگ کینسل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بالکل طلاق کا معاملہ اسی طریقے سے، طلاق جب تک 3 مہینے پورے نہیں ہو جاتے تو طلاق اس کی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، کہ ایک دن پہلے بھی اس کو ختم کر دیں گے تو پوری پوری طلاق کو کینسل ہو جائے گا، نکاح ایز اٹ از برقرار رہے گا ساری زندگی کے لیے۔ تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں پہ جو آیت نمبر 230 کے اندر بات ہو رہی ہے وہ بات آ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا۔ اب یہاں سے تیسری طلاق کا یہاں تذکرہ آئے گا، تیسری دفعہ اگر وہ نکاح اپنا توڑ لے، ختم کر لے، پہلے 2 دفعہ کی بات ہو چکی تو تیسری دفعہ پھر اس کو طلاق دے دے، گویا کہ اپنا نکاح وہ تیسری بار بھی ختم کر لے، اوپر جو ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور زوج سے، کسی اور جو ہے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اب یعنی کہ اس نے ایک لمٹ کراس کر لی حد سے زیادہ، کہ ایک دفعہ نکاح ختم کیا تھا، غلطی کا احساس ہو گیا، پھر دوبارہ نیا نکاح کروا لیا، پھر دوبارہ غلطی کر بیٹھا، پھر جو ہے کسی جھگڑے جھگڑے میں آ کے پھر نکاح اپنا ختم کر لیا، پھر 3 مہینے ایسی گزار دیے، نکاح سے وہ باہر چلی گئی، پھر بعد میں خیال آیا ہوئی تو پھر غلطی ہو گئی تھی، پھر نیا نکاح کر لیا، نیا حق میں سارا کوئی نیا معاملہ سٹارٹ سے ہوتا ہے، یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ تب 2 مرتبہ اس نے کام کر لیا، نیا نکاح اس نے 2 دفعہ کر لیا، تیسری دفعہ بھی کر لیا، اب تیسری دفعہ پھر اس نکاح کو اس نے ختم کر دیا، پھر یعنی کہ ایسے کوئی غلطی کر دی تو پھر اس نکاح کو ختم کر دیا، طلاق دے دی، تو اب اللہ نے پابندی لگا دی کہ بس یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ تم بار بار کر رہے ہو، بار بار چھوڑ رہے ہو، نہیں، 3 دفعہ کے چانس سے 3 دفعہ ختم کر دیا، اب جو ہے اب جائز نہیں، اب تم نہیں کر سکتے، اب وہ کسی اور سے کرے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی
وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی، اور ایک دفعہ احساس ہو گیا اب نہیں وہ آ سکتی میرے پاس، تو پھر جب دوبارہ کبھی ایسا معاملہ ہوگا کسی اور شخص سے اس کا نکاح ہو گیا، فَإِن طَلَّقَهَا، تب وہ بھی اس کو اگر طلاق دے دے، وہ بھی اس کو چھوڑ دے، نکاح سے خارج کر دے، پھر آگے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر اب ان کے اوپر تو کوئی گناہ اس پہ نہیں ہوگا اگر دوبارہ آپس میں رجوع کر لیں، پھر وہ آپس میں نکاح کر لیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت دے رہا ہے۔ ان ظن ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ اس چیز کا گمان کرتے ہیں کہ اپنے اللہ کی حدوں کو برقرار رکھیں گے۔ حدوں کو برقرار رکھنے کا بھی فی الحال جو مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ طلاق جو ہے وہ قسم کی حد یہاں پہ بتا رہا ہے کہ طلاق دے دینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق دینا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ایک اجازت رکھی ہے کہ بعض بار جنرل سچویشن ہو جاتی ہے کہ نہیں نباہ ہو رہا ہوتا، تو ایسا نہیں ہے وہ ہندوؤں کی طرح کہ جب مر کے الگ ہونا کوئی حل ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حل رکھا ضرور ہے، لیکن وہ بالکل اینڈ سچویشن میں کہ بالکل واقعی ایسی جنرل کنڈیشن بن جائے گا وہ ممکن نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگ اس کو پھر نجائز استعمال بھی کرتے ہیں، ذرا کو غصہ آیا نہیں تو پکڑ کے علیحدہ کر دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ چیز۔ تو جو کہ نجائز اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا تو گویا کو اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع رکھا ہے۔ کوئی بھی کام جس سے ہمیں کوئی کام ناپسند ہو تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے یہ کام وہ اگلا کرے، کوئی ہمیں کام ناپسند ہے وہ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو طلاق ناپسند ہے، تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرے گا اس چیز کو کہ کوئی شخص جو ہے نجائز کی اب طلاق دے دے، اپنے نکاح سے کسی کو خارج کر دے، تو یہ انتہائی یعنی کہ ناپسند چیز ہے۔ تو یہ چیز کا تم دھیان رکھو کہ حدوں نہ اللہ کے توڑتے پھر تم نکاح تو کر لیا، پھر موقع ملے تو پھر توڑ دیا، تو یہ اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والی بات ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ ہوئی کہ اگر تم اس چیز کا گمان کرتے ہو کہ اللہ کی حدوں کو برقرار رکھو گے تو پھر تم ٹھیک ہے دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہو۔ پھر ہمارے وطل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے علم والے قوم کے لیے جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال فی الحال ہم یہی ایک آیت ہی پڑھیں گے۔ اب اس میں جو یاد رکھنے والی بات ہے جو ہم نے ذہن نشین رکھنی ہے، یہاں جو بات ہو رہی ہے اکثر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ان طلقہ کا تیسری طلاق دے دی تو وہ جو ہے وہ حرام ہوگی سارے زندگی کے لیے۔ تیسری طلاق کو ہم اصل میں سمجھتے نہیں، ہم تین دفعہ منہ سے طلاق طلاق کہنے کا ہم سمجھتے ہیں وہ تین طلاقیں ہو گئی، حالانکہ وہ تین طلاق نہیں، وہ ایک ہی ہو رہی ہے۔ اب نکاح بھی اس کا ایک ہی دفعہ ختم ہوا ہے، دوسری دفعہ نکاح کیسے ختم ہوگا؟ ابھی تو نکاح کیا ہی نہیں دوسری دفعہ، تو ختم کیسے ہوگا؟ یہ ایک غلط فہمی جو ہم بالکل ذہن میں رکھیں کہ جب ایک طلاق دے رہے ہیں اس کو 3 مہینے کی لمٹ ہے، ٹھیک ہے، 3 مہینے سے پہلے اس کا نکاح ختم ہی نہیں ہوتا، جب دوسری طلاق دے دیتے ہیں پھر بھی وہ 3 مہینے کی لمٹ ہے، 3 مہینے سے پہلے نکاح ختم ہی نہیں ہوتا، اسی نکاح کے اندر ہی رہتی ہے۔ جب تین طلاق ایٹ اے ٹائم پہ اگر کوئی دے دیتا ہے تو میکسیمم زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا نکاح اسی وقت ختم ہو گیا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 3 مہینے کی لمٹ جو تھی وہ گئی، نکاح کا اسی ٹائم ختم ہو گیا، لیکن یہ پہلا ہی نکاح ختم ہوا ہے، دوسرا نکاح تو نہیں ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ جب ایک شخص نے طلاق دی ہے کو، وہ 3 مہینے تک وہ اس کی بیوی تھی، 3 مہینے بعد وہ نکل گئی، اس کے نکاح سے ختم ہو گیا، اس کے بعد اختیار تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دوبارہ نیا نکاح تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی طلاق اس طرح ایک دفعہ نکاح ختم ہوا، دوسری دفعہ نہیں ختم ہوا۔ تو یہاں جو 3 دفعہ لگاتار اس نے دے دی ہے کہ اس ٹائم پہ دے دی ہے، چاہے وہ 3 الگ الگ کمروں میں جا کے دے دی ہے، لیکن نکاح تو ابھی اس کا ایک ہی دفعہ ختم ہوا نا، تو ایک ہی دفعہ نکاح ختم ہونے کے بعد دوسری دفعہ نکاح کرنے کی پابندی تو ابھی لاگو ہی نہیں ہوئی اس کے اوپر، کیونکہ یہاں جب ایک طلاق کو ہم جب سمجھ لیتے ہیں تو پھر باقی چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک طلاق کا اصول ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک دفعہ طلاق وہ مجھ سے کہتا ہے 3 مہینے کے اندر اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا، 3 مہینے کے بعد اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوبارہ نکاح کرنے کا اختیار اس کے پاس رہتا ہے، ایسا نہیں کہ ساری زندگی کے لیے حرام ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہی معاملہ پہلی طلاق میں، یہی معاملہ دوسری طلاق میں بھی کہ 3 مہینے کی لمٹ اس کے پاس ہوتی ہے، 3 مہینے کے اندر بغیر نکاح کے وہ پاس رہ لے، 3 مہینے گزر بھی گئے تو پھر دوبارہ وہ نیا نکاح کر لے، تو 3 مہینے کے اندر کا نکاح رہتا ہے۔ تو یہاں 3 ایٹ اے ٹائم جو ہم دے دیتے ہیں تو میکسیمم اس کی یہی صورت ہے کہ نکاح کا اسی ٹائم ختم ہو گیا، وہ 3 مہینے کی جو لمٹ تھی وہ اب نہیں ہو سکتی، رجوع آنے کے بیچ میں نہیں ہو سکتا، لیکن نیا نکاح بھی نہ ہو سکے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نیا نکاح اس کا بالکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہم اس کو ذہن میں رکھیں، تو اس کو ذہن رکھیں انشاءاللہ ہم اگلی آیات بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک جو مصیبت ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہے کہ بہت سارے گھر برباد ہو جاتے ہیں اس چکر میں آ کے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات دلائے، اس مسئلے کو ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو جو ہے وہ برباد ہونے سے بچائے، ان کو قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔